نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 41۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر و بھلائی کی کام کی رہنمائی کی، اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، ہم کتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں جو ہمیں نہ صرف ہماری نیکی پر اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کو بھی اچھے کاموں میں شامل کرنے اور اچھے کاموں کی ترغیب دینے پر ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ زبردست بہت خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی کی 4 خصوصیات بتاتا ہے۔ پہلی بات ایمان لانا، دوسری بات عمل صالح کرنا، تیسری بات حق کی تلقین کرنا یعنی اچھی بات بتانا، اور چوتھی صبر کرنا۔ اب اس حدیث کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی بہن شازیہ کو ایک اچھی بات بتائی۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو بتایا کہ کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کی بہن بسم اللہ پڑھتی ہے، کرنے والا کون ہے؟ اب یہ کام آپ کی بہن کر رہی ہے، نیکی کا کام، وہ بسم اللہ پڑھ رہی ہے، لیکن ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ اور جب وہ کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بہن نے بھی یہ بات اپنی دوست کو یا اپنی اور چھوٹی بہن کو یا کسی اور کو سکھا دی، تو جب وہ بچہ بسم اللہ پڑھے گا کھانا کھاتے وقت، جب آپ کی بہن پڑھے گی بسم اللہ کھانا کھاتے وقت، تو پھر اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا کام صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ نیکی کی باتیں ہمیں دوسروں کو بھی بتانی ہیں تاکہ ہماری نیکیوں میں مزید اضافہ ہو۔ آپ آج قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور، آج میں آپ کو ایک اچھا سا قصہ سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگر اس کی طاقت نہ ہو یا نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچھے کاموں کی تلقین کرے۔ کیا کرے؟ کہ پھر وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچھے کاموں کی تلقین کرے۔ کسی نے کہا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس قصے میں ہم نے کیا بات سیکھی؟ پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر کیا چیز لازمی ہے؟ صدقہ کرنا۔ اور اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے تو وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جاب کرے، پھر اس کو سیلری ملے گی، پھر وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اپنی سیلری میں سے، اپنے مال میں سے دوسروں کو بھی دے گا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صرف ہر ایک کو مال کی ضرورت تو نہیں ہوتی، کسی کو آپ کی فزیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پریشان ہے، کوئی مریض ہے، وہ خود اٹھ کر کھا نہیں سکتا یا پانی نہیں لے سکتا، تو آپ اٹھ کے جا کے اسے پانی پلا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر مال کے ذریعے صدقہ نہیں کر سکتے تو کسی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اگر خود ہی شخص جو ہے وہ بیمار ہو یا
اتنا کام نہ کر سکتا ہو کہ وہ کسی اور کی مدد کر سکے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ پھر وہ کم سے کم بھلائی کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے، وہ اچھی باتیں تو سکھا سکتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی اچھی بات نہیں آتی یا اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا سکھائے، تو کم سے کم کیا کرے؟ اپنے آپ سے کسی اور کو تنگ نہ کرے، کسی اور کو پریشان نہ کرے۔ اپنے شر سے بچا کر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ برے الفاظ نہ نکالے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی اور کو تکلیف نہ دے، یعنی اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ عملی نکات: اگر آپ کسی کی نیکی کے کام میں رہنمائی کریں تو وہ شخص جب تک نیکی کا کام کرتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور نیکی کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آج ہی سے ارادہ کریں کہ ہم جو اچھی بات پتہ چلے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ حدیث نمبر 41 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير من دل على خير من دل على خير فله مثل أجر فاعله فله مثل أجر فاعله فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله صحيح المسلم حديث number 1893 Whoever tells others to do a good deed will have a reward like that of the one who does it.